You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ابو ذر غفاری تھے. ان کا تھوڑا سا قصہ طویل ہے، وہ ذرا سنیے گا. آپ کا اونٹ بیمار ہو گیا، وہ ساتھ نہیں جا سکے. کچھ دن کے بعد اونٹ دوبارہ تندرست ہو گیا، پھر ساتھ چل پڑے. یعنی لشکر کو پہنچنا چاہتے تھے. آدھے رستے میں دوبارہ اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ وہیں پر رہا. آپ نے سارا سامان اپنے کندھے پر لادا اور صحرا میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا. صحرا کے تھپیڑے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری جو تھے یہ اپنا بوجھ اٹھا کر چلے جا رہے ہیں. پھر ایک ایسا دن آیا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے پاس پہنچے تو حضور نے انہیں بھی دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا ابو ذر آ رہا ہوگا. حضور کو یقین تھا نا اپنے صحابہ پر، تو فرمایا یہ میرا ابو ذر آ رہا ہوگا. تو صحابہ نے دیکھا وہ واقعی ابو ذر غفاری تھے. حضور نے حضرت ابو ذر غفاری کو 3 دعائیں دی تھی. فرمایا تھا اللہ میرے ابو ذر پر رحم کرے، یہ تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا. 2 جو آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی کہ تنہا جیے گا وہ بھی پوری ہو گئی، وہ میں بتاتا ہوں. تنہا مرے گا وہ بھی پوری ہو گئی، اور تنہا اٹھایا جائے گا یہ بروز محشر ہی پتہ چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تنہا الگ تھلگ زندگی گزارے گا. آپ انتہائی سچے انسان تھے. حضور نے فرمایا کہ آسمان تلے جتنے بھی لوگوں پر آسمان کا سایہ ہے اور جتنے لوگوں کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان پر جو میرا ابو ذر ہے یہ سب سے سچا ہے اور سب سے سچی بات کرنے والا ہے، بے باک انداز میں بولنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدائی صرف 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت علی کے توسط سے حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا. حضور نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو مخفی رکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے. ایمان کو مخفی رکھا جاتا تھا ورنہ لوگ قتل کر دیتے تھے. اب حضرت ابو ذر کو روکے کون؟ حضور نے فرمایا مکہ میں چلے جاؤ لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھنا. صحن حرم میں جا کر پہلے ہی دن اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مکہ کے لوگوں نے اتنا مارا کہ حضرت عباس نے آ کر انہیں بچانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے، ہمارے تجارتی رستوں میں ان کا قبیلہ آتا ہے، تو تم عقل کے اندھے ہو کہ اسے مار رہے ہو تم، وہ ہمارے تجارت کو نقصان پہنچائیں گے. لوگوں نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر صحن حرم میں آ کر اونچی آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت ابو ذر غفاری کے دل میں نہ دنیا کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر وقت صحابہ سے ان کی بحث ہوتی تھی. یہ صحابہ کرام کو کہتے تھے صحابیوں رسول اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر میں سب سے زیادہ قریب ہوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی قریب ہوں گے نا، ہم بھی تو منظور نظر ہیں. کہتے تھے نہیں، حضور نے فرمایا جس میں میں نہیں نہ ہوگی، میں انا، تو وہ میرے قریب ہوگا. تم نے مال کمایا اتنا زیادہ، تم نے تجارت سے مال کمایا، میں ویسے کا ویسا غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، اس لیے میں حضور کے زیادہ قریب ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ان کا یہ اختلاف تھا کہ جو مال ہے، دولت ہے، اس کو جمع کرنا یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اس کو تقسیم کر دو. جمہور صحابہ کی یہ رائے تھی کہ اپنے مال جتنا بھی ہے اس میں سے صدقہ و زکوٰۃ کر لینے کے بعد وہ مال طیب اور طاہر ہو جاتا ہے. آپ اس سے ہمیشہ اختلاف رکھا کرتے تھے، کبھی آپ نے اتفاق نہیں کیا. تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ اکثر صحابہ کرام سے تلخ کلامی کیا کرتے تھے اس بات پر. پھر ناراض ہو کر شام چلے گئے، کہنے میں شام جا رہا ہوں. وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ہمیشہ تلخ کلامی جاری رہتی. کہتے معاویہ آپ سامان جمع کرتے ہو، یہ آپ غلط کر رہے ہو. ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی. ایک دن حضرت امیر معاویہ نے تنگ آ کر حضرت عثمان غنی سے شکایت کر دی کہ یہ مجھے مال کی وجہ سے روکتا رہتا ہے. تو حضرت عثمان نے ان کو ربضہ نامی ایک جگہ پر الگ تھلگ زمین دے دی کہ آپ وہیں پر اب زندگی گزاریں اپنی زوجہ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو آپ کی پیشن گوئی تھی کہ یہ الگ جیے گا وہ پوری ہو گئی. آپ نے ساری زندگی وہاں پر الگ گزاری. اب آپ کی زوجہ آپ کے پاس تھی تو آپ بیمار ہو گئے، آپ وہیں پر انتقال ہوا.
حضور نے فرمایا کہ تنہا مرے گا۔ تو جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کی زوجہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ غریب بہت زیادہ تھے۔ کہنے لگی کہ نہ ہی آپ کا جنازہ پاک کرنے والا کوئی ہے، نہ ہی آپ کا جنازہ کوئی پڑھے گا، اور نہ ہی آپ کے کفن کے لیے کپڑا ہمارے پاس موجود ہے۔ انتہائی غریب تھے۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے پریشان نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، یہ خوشخبری رسول اللہ نے مجھے بتائی۔ چونکہ وہ خوشخبری یہ تھی کہ حضور نے فرمایا جس کا ایک بچہ یا دو وہ ولادت کے بعد فوراً بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا۔ ہمارے بچے فوت ہوئے، ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، بچے فوت ہو گئے، اس لیے ہم جنت میں اکٹھے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ رہا میرے کفن دفن کا مسئلہ، تو سنو، حضور نے ایک دفعہ ہم چند لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے میرا ایک صحابی جو ہے یہ ویرانے میں وفات پا جائے گا، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس کا جنازہ پڑے گی۔ تو میرے جو ساتھی اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، اور سب کا جو وصال ہے وہ اپنے خاندانوں کے اندر رش میں ہوا ہے، تو میں ویرانے میں فوت ہونے لگا ہوں، لہٰذا پریشان نہ ہو، باہر جا کے دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہوگا۔ ان کی زوجہ اٹھی، باہر گئی، جا کر دیکھا، انہوں نے کہا حج کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور قافلے اب نہیں آ رہے، اس لیے کوئی لشکر موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بات پوری ہوگی۔ تو پھر ام ذر جو ان کی زوجہ تھی انہیں پھر باہر بھیجا، تو اچانک انہیں ایک جماعت نظر آئی، انہوں نے پکار کر کہا میری مدد کریں۔ وہ جماعت تشریف لائی تو حضرت ام ذر نے بتایا کہ تمہارا ایک بھائی ہے دنیا سے جا رہا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے یہ حضور کے صحابی حضرت ابو ذر تو نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم ان کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے۔ آپ نے فوراً روکا، پھر وہی بات، کوئی مالدار آدمی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مالدار بندہ مجھے کفن دفن کا بندوبست نہ کرے۔ سارے نیک تھے، لیکن چونکہ ایک آپ کا اپنا نظریہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی سرکاری ملازم بندہ وہ بھی مجھے کفن دفن کا بندوبست نہ کرے۔ تو پھر ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا چچا میں سرکاری ملازم بھی نہیں ہوں اور مالدار بھی نہیں ہوں، میری اماں نے میرے لیے 2 کپڑے رکھے تھے، وہ میرے سامان میں ان کا کفن دے دوں؟ آپ نے فرمایا ان کا کفن بے شک مجھے پہنایا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کو کفن دفن پہنایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس جماعت میں شامل تھے، اور آپ بہت زیادہ رو رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے حضور نے سچ فرمایا تھا، میرا ابو ذر تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا۔ یہ داستان تھی حضرت ابو ذر غفاری کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔